الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قصص الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے کچھ باتیں عرض کی تھیں وَقُلْنَا يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ پر۔ اصل میں ذہن بنا لیں پہلے اپنا کہ قرآن پاک کے جو قصص ہیں وہ دوسرے تاریخی واقعات کی طرح نہیں ہیں، کہ ہم قرآن پاک کے قصص کو پڑھیں یا علماء سے سنیں اور پھر بھول جائیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان قصص کو سن کر اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں، جو عقائد انبیاء علیہ السلام نے سکھائے ہیں وہ اپنائیں، اور جن اچھائیوں کا انبیاء علیہ السلام نے سبق پڑھایا ہے اس پر عمل کریں، اور جن برائیوں سے انبیاء علیہ السلام نے منع فرمایا ان سے بچیں۔ اگر خدا نہ کرے کہیں اگر کسی اچھائی میں کوتاہی کر گئے یا برائی پر جرت کر گئے تو انبیاء علیہ السلام کا سبق یہ ہے کہ نہ برائی پر بضد ہونا ہے اور نہ ہی خدا کی رحمت سے مایوس ہونا ہے، بلکہ قصور کا اعتراف کرتے ہوئے کسی اور سے نہیں، اپنے اللہ سے
اپنے اس گناہ کو بخشوائیں، الا کہ اگر اس گناہ کا تعلق اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ بھی ہے تو جہاں اللہ سے معافی مانگے تو ہم اللہ کے اس بندے سے بھی معافی مانگیں، تاکہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات سننے کے بعد کوئی نتیجہ بھی تو ظاہر ہو۔ ورنہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نشستن بگفتن کے برخاستن، آئے کہا سنے کہا سنائے اور چل گئے۔ یہ تو ہو ہی رہا ہے دنیا میں کہ سینکڑوں ہیں سنانے والے اور شاید ان سے زیادہ ہیں سننے والے، لیکن جس بات کا تقاضا ہے اس پہ جھول ہے۔ میں اپنی جگہ، دوسرے اپنی جگہ۔ اگر غلطی پر کوئی تنبیہ کرتا ہے تو بگڑ جاتا ہے، اور اگر کوئی غلطی پر تنبیہ نہیں کرتا تو بگڑ جاتے ہیں۔ بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قصص القرآن سننے کی، سمجھنے کی اور ان دونوں مرحلوں کے بعد عمل کرنے کی توفیق بخشے، تاکہ زندگی میں کوئی بدلاؤ آئے۔ بیان کا نتیجہ بھی مرتب تب ہی ہوتا ہے، بیان کا اثر بھی ظاہر تبھی محسوس ہوتا ہے کہ میں اگر کسی عالم کی بات سنوں تو میں پھر کوشش کروں کہ اگر اس سے پہلے میرے اندر کسی اچھائی کے حوالے سے کمی تھی تو اب نہ رہے، اور اگر کسی برائی پر جرت تھی تو اب نہ رہے۔ ورنہ نشستن بگفتن برخاستن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا الا بضرورت الحال۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات کو جو ہم پڑھ رہے تھے، ہمیں چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات میں بھی جو اسباق پنہا ہیں ہم انہیں اپنائیں۔ عام طور پر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اب بھی، یعنی پرانے دور کی بات نہیں، اب بھی وہ بالکل بے چین ہوتے ہیں کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، اہلن سہلن ہیں، لیکن یہ بات ہم کیوں بھولیں جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیعت مستحب ہے، اصلاح واجب ہے۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں مستحب کے لیے جان دے جاتے ہیں لیکن واجب کی ذرا بھی ان کو پرواہ نہیں، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ فقط نسبت سے تو بخشش۔ کیا کہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت حوا کو اپنے سامنے دیکھا، جو واقعات پچھلے جمعہ ہم پڑھ رہے تھے، بہت خوش ہوئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا، شاید میں نے ابتدائی کسی حصے میں یہ چیز ضرور بیان کی تھی، اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے، غالب گمان کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے حسن پر جو کچھ علماء نے لکھا ہے بڑا عجیب ہے، لیکن ایک ہی نقطہ ذہن میں رکھ لیں، جو کلام پاک کے حوالے سے میں نے شاید اس وقت آپ کو سنایا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مرحلے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے علیہ السلام، تو وہ انسان کتنے خوبصورت ہوں گے جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو۔ ہمارے پاس تو حضرت آدم کا ایک واقعہ ہم نے سن رکھا ہے، وہ بھی کچھ عجب حال سے، وہ جو آگے آئے گا انشاءاللہ، وہ تو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس کے سوا تو خال خال کوئی حضرت آدم کے واقعات سے جانتے ہیں۔ میں نے ایک درس میں اس چیز کا اظہار بھی کیا تھا تو ایک بدعتی کو بڑا برا لگا تھا
بڑا اچھلا کودا تھا وہ اس پر. ہو سکتا ہے پتہ نہیں اس کو دنیا کا کیا تجربہ ہے، لیکن ہمیں یہ تجربہ ہے، اور وہی الفاظ میں نے اس تجربے کی بنا پر کہے تھے کہ عام طور پر حضرت آدم کے واقعات سے لوگ واقف نہیں ہیں. کون مسلمان ہے مجمع میں جمعے کی کہ جو مجھے حضرت آدم کا وہ واقعہ، چلو جو زد زبان عام ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، وہ بھی پورا سنا دے اس طرح جیسے کہ علماء اہل سنت والجماعت نے قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا ہے. کوئی بائبل سے لے رہا ہوگا، کوئی تالمود کے ریفرنس دے رہا ہوگا، اور کچھ نہیں ملے گا تو قصص الانبیاء کے نام سے جو کتابیں کچھ لوگوں نے مرتب کی ہیں وہ تو عام طور پر ہم نے پڑھ رکھی ہیں، اور پھر ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جی اس کتاب میں لکھنے والے نے سچ ہی تو لکھا ہوگا، جھوٹ تھوڑا لکھ رہا ہے وہ. دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ صحیح علماء نصیب فرمائیں، چاہے تقریر کے لحاظ سے ہوں چاہے تحریر کے لحاظ سے. تقریر اور تحریر دونوں کا اپنا اثر ہوتا ہے، دل و دماغ پر وہ اپنا نقش چھوڑتے ہیں. اور آگے پتا اس نے ایک بڑی عجیب بات لکھی مجھے، اس نے کہا کہ یہ تم دیوبندیوں ہی کے تو وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تم اسے راستہ نہ دیتے تو وہ کیوں نبوت کا دعویٰ کرتے. بڑی عجیب بات ہے. اچھا اس میں صرف مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کیوں واویلا کیا گیا؟ میں تو اس پر حیران ہوں، حالانکہ ان کی طرف سے جو مرزا قادیانی کی جو بات کی گئی ہے تو ان لوگوں کی طرف سے تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو فقط نام نہیں، اس نے تو حضرت عائشہ کا حوالہ بھی پیش کیا ہے. تو کیا کہو گے کہ حضرت عائشہ نے بھی قادیانیت کو راہ دی تھی کہ نبوت کا دعویٰ کر دینا بعد میں آگے؟ حضرت عیسیٰ کے مسئلے پر تو اس نے مولانا قاسم نانوتوی کو تو چھوڑو، اس نے تو حضرت ابن عباس کا حوالہ دیا ہے رضی اللہ عنہما. تو کیا کہو گے کہ مرزا قادیانی کو حضرت ابن عباس نے راستہ دیا تھا؟ اس نے تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے، فقط مولانا قاسم نانوتوی تو نہیں ہے. اس نے تو شاہ ولی اللہ کے حوالے دیے ہیں، عبید اللہ سندھی کے حوالے دیے گئے ہیں ان مرحلوں پر. تو کیا کہو گے ان تمام اکابرین نے قادیانی کو راستے دیے تھے نبوت کے دعوے اور حضرت عیسیٰ کی وفات کے دعوے کرنے کے؟ اور اگر ایسا نہیں اور یقیناً نہیں ہے تو پھر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بارے میں کیوں صرف کوسا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سامنے ان کے بیٹھے ہوتے ہیں نا ممبر پر، وہ جو کچھ ان کو بولتے ہیں وہ ہمارے سامنے والے یہی سوال، نہیں جی یہ تو حضرت صاحب سچ ہی بول رہے ہیں، جھوٹ تھوڑے بول رہے ہوں گے، اتنی بڑی داڑھی رکھ کے جھوٹ بولیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کیا کہہ سکتے ہیں کہ خود ہر بات سے تہی دست و تہی دامن ہے. اس لیے ہمارے اکابر یہ بات بڑی وضاحت سے لکھ گئے ہیں اور پڑھا گئے ہیں کہ صرف یہ نہیں دیکھا کرو کہ جی داڑھی رکھی ہوئی ہے چہرے پر، سر پہ ٹوپی یا پگڑی باندھا ہوا ہے تو سچ ہی بولے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، بنایا. اچھا علماء محدثین نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے حدیث شریف کے حوالے سے، غالباً حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، لیکن غالب گمان بیقین کے قریب مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ حدیث حضرت ثوبان نے بیان کی ہے رضی اللہ تعالیٰ. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا اس حوالے سے کوئی عدد کے حوالے سے اور بھی روایات آ گئی، میں صرف ایک عرض کر رہا ہوں اس لیے کسی اور شک میں مت پڑ جائیے گا. جس حدیث کو میں بیان کر رہا ہوں اس میں ان 3 عدد کا ذکر فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. کتنی چیزیں ہیں؟
تین ہیں، ان میں پہلے حضرت آدم کو بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب آپ خود سوچیں کہ وہ چہرہ، وہ وجود کیسے ہوگا، اور پھر جن کو دیکھ کر حضرت آدم مسکرائے تھے، حضرت حوا علیہ السلام۔ علماء نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے اور لکھا ہے اپنے بیانات و تحریر وغیرہ میں کہ دنیا میں سب سے خوبصورت اگر کوئی خاتون، سب سے، ہاں خوبصورت مطلقاً کی بات ہے، سب سے خوبصورت حسن میں اللہ تعالیٰ نے تمام خواتین میں حضرت حوا کو یہ مقام بخشا تھا۔ اور آپ حیران ہوں گے، حضرت حوا اسی وادی میں پیدا ہوئی جہاں جنت میں حضرت آدم سو رہے تھے۔ وہ ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھ لیا، آپ کو یاد ہوگا، اور گفتگو بھی وہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد جو کلام پاک کی آیت جو ہم پڑھ رہے تھے اس کو سنتے آئے، کچھ باتیں گزشتہ جمعہ میں نے اس کے حوالے سے عرض کی۔ وَقُلْنَا يَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی اہلیہ دونوں جنت میں رہو۔ اس جملے کے حوالے سے بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق یا فرشتوں سے سجدے والا واقعہ جنت سے باہر پیش آیا، اس لیے کہ یہاں اللہ تو آپ فرما رہے ہیں نا کہ جنت میں رہو، لیکن علماء مفسرین و محققین نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں، وہ واقعات بھی جنت ہی کے تھے، البتہ ان واقعات کے مواقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ نہیں فرمایا تھا کہ جنت میں رہو۔ جب وہ واقعات ہو گئے اور حضرت حوا بھی پیدا ہو گئیں تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ سنایا حضرت آدم کو کہ وَقُلْنَا يَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ جنت میں رہو۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ دوسری بات علماء نے فرمایا ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور وعالم الغیب والشہادہ ہیں، اور یہ شان تنہا اللہ کی ہے، یاد رکھیے گا، تنہا اللہ کی شان ہے یہ، جس کو کہا جاتا ہے عالم الغیب ہونا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا فرمایا ہے کہ آپ جنت میں رہو۔ علماء مفسرین نے فرمایا، یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے بطور ملکیت کے اس موقع پر اعلان نہیں فرمایا تھا، رہنے کی اجازت دی تھی، اس لیے کہ اللہ کے علم میں تھا کہ کچھ لمحات بعد یا کچھ وقفے کے بعد واقعہ ایک پیش آئے گا، اس واقعے کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا کو یہ جنت چھوڑنی پڑے گی، اس لیے ہمیشہ کی بات نہیں تھی، وہ بات قیامت کے بعد ہوگی۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اگلی بات ایک اور علماء مفسرین نے لکھی کہ جنت میں رہائش کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے خطاب حضرت آدم سے فرمایا، حضرت حوا کو نویکلا الگ کر کے بیان فرمایا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ، اب یہاں حضرت آدم کو خطاب ہو گیا اور حضرت آدم سے خطاب ہو رہا ہے، اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی اہلیہ دونوں جنت میں رہو۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں خطاب حضرت آدم سے ہو رہا ہے، حضرت حوا کو نویکلا بیان کیا جا رہا ہے۔ علماء مفسرین نے فرمایا پتہ چلتا ہے کہ خاتون کی رہائش یا خاتون کو رہنے کے لیے گھر اور مکان دینا یہ شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ علماء فقہا نے اس کو 3 عنوانوں سے بیان کیا ہے، اس چیز کو بڑے عجیب کہ عورت کے ذمے جو مرد کے ذمے جو عورت کے 3 بڑے عنوان حقوق کے حوالے سے ذمے لگتے ہیں نا، وہ ہے نان نفقہ سکنا۔ کیا؟ نان نفقہ سکنا۔ نان کیا ہے؟
یا تو میری تقریر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور یا تقریر میں بالکل مست ہوئے ہو ایک دم، دونوں میں سے ایک ہی بات ہوگی، یا تو اوپر سے گزر رہی ہے یا مست ہوئے ہوئے ہیں۔ کوئی فارسی میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، بڑی واضح بات ہے، اور ماشاءاللہ آپ مرد ہیں، بڑی عمر کے ہیں، میرے ساتھ بولیں، نان کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، غذا۔ کیا اگلا لفظ کیا ہے؟ نفقہ۔ نفقہ کیا ہے؟ خرچہ۔ کیا ہے؟ اچھا، ان دونوں پر ویسے الحمدللہ ہمارے حضرات ہوتے ہیں، نان نفقے پر۔ ہاں یاد رکھیے گا، عام طور پر جو ہے وہ غذا کا بھی خیال رکھتے ہیں، خرچے کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنی حالت، اپنی جیب، اپنی طاقت کے لحاظ سے۔ کچھ بہت زیادہ ہوں گے تو تھوڑی سی کنجوسی والا اثر ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال خیال رکھتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ جاؤ جی اب روزے رکھو۔ نان نفقے کا، ہاں البتہ تیسرا جو ہے نا، نان نفقہ اور سکنا۔ اب ذرا مل کے میرے ساتھ بولو، نان نفقہ اور تیسرا کیا ہے؟ سکنا۔ اس میں آپ اور ہم سب فیل ہیں، الا بضرورت الحال یا الا ماشاء اللہ۔ سکنا کیا ہے؟ گھر۔ کیا؟ مل کے میرے ساتھ بولو، کیا ہے؟ گھر۔ نان ہو گیا غذا، نفقہ ہو گیا خرچہ، اور سکنا گھر۔ گھر کون سا؟ جس میں ماتا، پتا، یہ بھائی، یہ بہنیں، یہ جوڑی دار، یہ سارے ہوتے ہیں، وہ والا گھر۔ کیا خیال ہے؟ سوچ لیں بھائی۔ اب یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، وہی چیزیں ہیں جو فقہا نے، علماء نے ان آیات کی روشنی میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، مجھے نہیں پتا کہ آپ کو دنیا کا کیا تجربہ ہے، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کو علماء حق سے بڑھ کر آپ اور میں نہیں سمجھ سکتے۔ اگر کسی کو یہ اپنے بارے میں خوش فہمی ہے تو میں کہتا ہوں یہ غلط فہمی ہے۔ یہ بالکل بڑی واضح بات ہے، جیسے کہ مفتی مجد القدوس خبیب رومی نے ہمیں ایک واقعہ سنا۔ حضرت فرمایا ایک مسجد میں جانا ہوا، نماز غالباً تھی یا ظہر کی، مجھے یاد نہیں۔ فرمایا میں نے نماز پڑھی تو فرمایا سلام کے بعد مسجد کے غالباً مولوی صاحب یا امام صاحب کہ میرے پاس آ گئے، کہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب ایک بات بتائیں۔ فرماتے ہیں، میں نے کہا جی پوچھیں۔ کہنے لگے یہ جو آپ حضرات کسی کو فتویٰ دیتے ہیں نا، تو قرآن و سنت کا حوالہ دینے کے بجائے فقہا کے حوالے کیوں دیتے ہیں؟ سیدھا قرآن و سنت کے حوالے دے دیا۔ سوال سمجھ میں آیا؟ اب ذرا مفتی مجد القدوس خبیب رومی کا جواب سنیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہم کسی سائل کے سوال کے جواب میں فقہا کے حوالے اس لیے دیتے ہیں کہ ہم فقہا کو اپنے سے زیادہ عالم اور اپنے سے زیادہ افقہ سمجھتے ہیں۔ کوئی سمجھ میں آئی ہے یا اوپر سے ہی گزر گئی؟ سنو اور میٹھی میٹھی تقریریں، یہی حال ہوگا، اور باقی اللہ خیر کرے کہ آگے کیا ہو۔ اس دن پتہ ہے مجھے ایک دوست بھی ہیں، میرے رشتہ دار بھی ہیں بڑے قریب کے، وہ مجھے ایک جگہ قصہ سنا رہے تھے، کہہ رہے تھے یار انا للہ ہی آدمی کہہ سکتا ہے۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب کہنے لگے کہ یار وہ کون ہے جن کا نام لیا جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ انگوٹھے چومتا ہے۔ اچھا انگوٹھے چومنا جائز ہے یا منع ہے، میں اس پر ابھی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن انگوٹھے چومنے والا مرحلہ کس پر کیا جاتا ہے، کن کے نام پر کیا جاتا ہے؟ یعنی اس کا یہ حال ہے۔ اور ایک واقعہ تو خود مجھے یاد ہے کہ میں جنت البقیع میں کھڑا تھا، تو اب میں اس ملک کا نام نہیں لیتا پھر ناراض ہو جائیں گے، 4 یا 5 اب مجھے یاد نہیں، کچھ 3 تھے 4 تھے، ایسے کچھ لوگ تھے، آئے تو سلام کیے، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ یہ قبر کن کی ہے؟ میں نے ان کو بتا دیا، تو مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا روزہ کہاں ہے؟ میں ان کی طرف دیکھنے لگا تو میں نے کہا آپ روزہ رسول سے ہو آئے ہیں؟ کہ جی ہاں ابھی سلام پڑھ کے وہیں سے تو آئے ہیں۔
اچھا حضور علیہ السلام کی جالی کے بعد کن کی جالی ہے؟ نہیں پتا؟ چلو نہیں پتا تو پھر انا للہ، اور کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالی حامی و ناصر ہوں۔ خیر بہرحال یہ باتیں تو لمبی ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کو یہ خطاب فرمایا اللہ نے، وَقُلْنَا يَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو فرمایا کہ نفع کا سکنا یہ خاتون کا شوہر کے ذمے ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ گھر شوہر کے ذمے ہے۔ یہ سوال میں نے چھوڑ دیا ہے کہ وہ گھر کون سا، یہ پھر آپ خود علماء سے پوچھ لیجئے گا، میں کہوں گا تو شکایت ہوگی، ہاں کہیں گے جی ہماری مجبوریوں کا لحاظ نہیں کرتا ہے، ساری زندگی ہیں یار مجبوریوں میں گزار دی ہیں، کچھ انسان کوشش بھی تو کرے، کچھ انسان اپنی غلطی بھی تو مانے، اس کے اوپر ڈھیٹ ہو جائے نہیں ہم ٹھیک کرتے ہیں، کم از کم اگر یہ سن کے اپنی غلطی ہی تسلیم کر لو کہ ہم کہیں غلطی کر رہے ہیں تب بھی ایک بڑی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غلطی کو غلطی ماننا یہ کم از کم ادنا درجہ ہے، یہ آخری۔ خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا، فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں رہو۔ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں رہے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ نے فرمایا دونوں کھاؤ پیو، سمجھ آئی؟ کھانے پینے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، جو چاہو جہاں سے چاہو۔ یہ بات دنیا کی ہو رہی ہے یا جنت کی ہو رہی ہے؟ پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا۔ ایک کہتا ہے جی ہم نے تو سنا ہے کہ جنت میں موسیقی حلال ہوگی۔ میں نے کہا خیر، کہتا ہے جی جنت میں حلال ہے تو پھر دنیا میں بھی حلال ہونی چاہیے، جنت میں کوئی حرام چیز تو ہوگی نہیں۔ کوئی سمجھ آئی بات اس کی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اس کا جواب انشاءاللہ اپنے موقع پر۔ وَقُلْنَا يَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اچھا ایک اور چیز سنیں جو علماء مفسرین نے اسی آیت کی روشنی میں لکھی ہے، فرمایا جب سکنا کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خطاب فرمایا، حضرت حوا کو نویکلا بیان فرمایا الگ کر کے، لیکن جہاں بات کھانے پینے کی آئی، غذا کی آئی، فرمایا وہاں اللہ تعالیٰ نے پھر صیغہ وہ استعمال فرمایا جس میں حضرت آدم اور حضرت حوا کو اکٹھا لائے ہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، دونوں اکٹھے ہوئے ہیں اس میں۔ پتہ ہے علماء مفسرین فرماتے ہیں پتہ چل رہا ہے کہ سکنا شوہر کے ذمے ہوگا کہ وہ اہلیہ کو دے، لیکن جہاں بات اس گھر کے اندر کھانے پینے کی آئے گی تو اب عورت شوہر کے تابع نہیں ہوگی کہ جو شوہر کہے تو وہی کھائے، جتنا شوہر دے تو اتنا ہی کھائے، یا جتنا شوہر خود کھائے تو پھر وہی بیوی کھائے، نہیں، شوہر جو چیز من چاہے حلال ہو وہ کھائے، تو اہلیہ بھی جو چیز اہلیہ کو من بھائے حلال ہو وہ کھائے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ اس مجمع پر رحم فرمائے یار، میں نے ایسا مجمع پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ اور پتہ مجھے اس دن ایک کہتا کہ آپ کو پتہ نہیں کیا ہے، ہم تو مست ہوتے ہیں تقریر میں، او یار اتنے مست ہوتے ہیں، میں نے تو آج تک ایسا مجمع نہیں دیکھا، اتنا مست۔ اچھا ان آیتوں میں اللہ علماء مفسرین نے ایسے ایسے نکات لکھے ہیں، ہم آپ کو کیا بتائیں، ورنہ یہ اچھا وَقُلْنَا يَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یہ آیت تو آخر آپ نے بھی پہلے سینکڑوں بار سنی ہوگی، اس کا ترجمہ بھی سنا ہوگا، لیکن میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں کہ اسی آیت کی تفسیر میں علماء مفسرین نے یہ نکات لکھے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جن عالم کا جو رنگ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، جن عالم کا جو رنگ ہوتا ہے ان کی تفاسیر یا ان کی کتابوں میں وہی رنگ جھلکتا ہے۔ مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو تفسیر لکھی ہے، چونکہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ
مفتی اعظم ہند و پاک تھے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے فقہ میں ایک عبور بخشا تھا، اس لیے حضرت کی تفسیر میں فقہی رنگ بڑا غالب ہے. انسان دنگ رہ جاتا ہے ان کے جب کلام پاک کی آیتیں پڑھتا ہے اور پھر فقہ کے مسائل پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ ان علماء پر اعتماد نصیب فرمائے. یہ یاد رکھیے گا، علماء ایک قلعے کی صورت میں ہیں اس وقت. بلکہ مجھے تو آج بھی یاد ہے، ہمارے ایک عالم تھے، انہوں نے باقاعدہ جامع مسجد میں یہ بات قسم کھا کر فرمائی تھی کہ اگر آپ کے اور ہمارے دیش میں علماء نہ ہوتے تو شاید آپ اور ہم سارے قادیانی ہوتے. ہو سکتا ہے آپ کو اتفاق نہ کرے، لیکن ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، صرف مولویوں پہ مت چھوڑ دو کہ جی بس ٹھیک ہے جی. نہیں، کچھ ذمہ داری آپ کی بھی ہے. خدا نہ کرے کوئی ایسا اگر بھٹکنے جا رہا ہے، جو بھٹک گیا تو شاید ہی آئے، لیکن اگر کوئی بھٹکنے جا رہا ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کرو جیسے بھی ہو سکے. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں. بہرحال ان آیتوں میں تو اور بھی بہت کچھ علماء مفسرین ان آیات کی تفسیر میں لکھا ہے، اب سب کے تو وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی، اب اس پاک جملے کے بعد شروع ہوگا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، وہ واقعہ حضرت آدم کا جو آپ میں اور ہم میں بڑا مشہور ہے، لیکن اکثر اوقات غلط معلومات سے مشہور ہے. وہ واقعات کیا ہے اور علماء مفسرین نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اب قصص الانبیاء کا اگلا عید الفطر کے بعد، اس لیے کہ اگلا جمعہ آئے گا ماہ رمضان کا، اور ماہ رمضان کا وہ پہلا جمعہ ہوگا. تو ماہ رمضان کے جو جمعے ہوں گے ان میں میرا ارادہ ہے، ان کا اصرار ہے، اور ایک اور دوست ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ تراویاں ہیں کہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں. میں نے کہا یہ پھندے میرے لیے تیار کرو، یہ تو رائے مجھے دے دیتے، گالیاں تو مجھے آتی ہیں. اوہ کبھی آ کے پڑھو، کبھی پڑھنا چاہو میں پڑھا دوں گا آپ کو. ماں بہن کی ننگی فحش گالیاں. اچھا پتہ ایک تو کہتا ہے، میں نے اس دن یہاں شب برات والی رات بتایا تو انہوں نے مجھے لکھ کر بھیجا، کہتا ہے پتہ نہیں تمہیں کتنے پیسے ملتے ہیں یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے لیے. میں کہا یار میرے جیب میں جتنے تھے وہ بھی چلے گئے، اس کو لے دینے کے پڑے ہوئے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو، بس ڈنکے کی چوٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، باقی کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. دعا کریں اللہ تعالی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ ماہ رمضان میں تو آپ ہوں گے، ہم ہوں گے، اور تراویاں ہوں گی انشاءاللہ. اب نماز سنتیں ادا کر لیں، اس کے بعد میں تراویح کا ٹائمنگ اور روزے کا اعلان کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.